علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور آپ نے بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا۔ کس کا بیٹا؟ نبی کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا۔ وہ سامنے پہاڑی پہ کھڑا، آپ نے بیٹے سے کہا بیٹے آ جا سوار ہو جا۔ بیٹے نے کہا نہیں میں نہیں سوار ہوتا، کہا مر جائے گا۔ قرآن واقعہ بیان قال سآوی علی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہنے لگا بجی میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑی بچا لے گی۔ نبی نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم کے خلاف کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ نہیں مانا، ایک پانی کی چھل آئی اور اٹھا کر اس کو پانی میں لے گئی۔ اب جب غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، کون ہے؟ نبی کا بیٹا۔ اہل بیت ہے کہ نہیں؟ نبی کا بیٹا۔ رب ذوالجلال کے دربار میں حضرت نوح علیہ السلام نے دامن پھیلایا۔ ونادى نوح الرب فقال رب ان ابنی من اہلی، اللہ میں تیرے در سے سوال کرتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق فانت احکم الحاکمین۔ اللہ تیرا وعدہ ہے میں تیرے اہل بیت کو، تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، یہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا لے۔ رب نے کیا جواب دیا؟ قال یا نوح لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اللہ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ نبی کا بیٹا ہو، اہل بیت ہو، اگر وہ کلمہ گو نہیں ہے تو وہ نبی کا اہل، قرآن کے فیصلے کے مطابق وہ اہل۔ یاد رکھیے نبی کے خاندان کو اہل بیت ہوں گے اس وقت ہوگے جب وہ سب سے پہلے صحابی ہوں گے۔ سب سے پہلے نبی پر ایمان لاؤ گے تو سب سے پہلے وہ کیا بنیں گے؟ صحابی بنیں گے۔ حضرت حسین صحابی ہے تو نبی کے اہل بیت صحابہ پہلے۔ صحابہ کے منصب پر حسین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ صحابی بھی ہے، اہل بیت میں بھی ہے۔ ان کو دو اعزاز بخشے۔ مسلمان بھائی، 6 ذی الحج کو حضرت حسین وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حسین اقتدار کے لیے گیا، حسین جنگ کے لیے گیا۔ بڑی بڑی عجیب چیزیں چل رہی ہے۔ واقع حسین کو کربلا کے اس واقعے کو بڑی انداز میں تبدیل کیا گیا ہے۔ کچھ دشمنی میں انتہا کر گئے، کچھ محبت میں انتہا کر گئے، لیکن ہم نہ دشمنی کے اندر ہے اور نہ وہ محبت کر سکتے ہیں جو محبت ان کے مقام سے بلند کر دے۔ مسلمان بھائی، بعض لوگوں نے کہا حسین اقتدار کے لیے گیا، جنگ کے لیے گیا۔ میں کہوں گا پاگلو، جو لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ بیوی بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جایا کرتا۔ حسین اپنے گھر کے افراد کو لے کے جا رہا ہے، اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے، معصوم بچوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اور وہ سفر حسین کا جنگ کے لیے نہیں تھا۔ کیوں تھا؟ سفر کیوں کیا؟ آپ کو یاد ہوگا کوفہ کے خطوط کی وجہ سے، کوفہ سے آنے والے خطوط کی وجہ سے، محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے جھوٹے دعووں کی وجہ سے۔ مسلمان بھائی، میں نے آج آپ کو وہ ہاتھ دیے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حسین کو خط لکھے، جن کے ہاتھوں میں آج قلم ہے۔ میں آگے جا کے دکھاؤں گا کہ یہی قلم والے ہاتھوں کے ہاتھ میں تلوار تھی، جنہوں نے
خط لکھے، جنہوں نے پہلے قلم سے لکھا، حسین کو دھوکے سے بلایا، حسین سے وفا کے نعرے مارے، حسین سے پیار اور محبت کے پینگے لالی، حسین سے محبت کے دعوے کیے، پہلے خطوط لکھے اور بعد میں انہی ہاتھوں کے اندر تلوار آئی۔ یہ ہے وہ ہاتھ۔ مسلمان بھائی، 6 ذی الحج کو حضرت حسین مکہ سے روانہ ہوتے، راستے کے اندر آپ کو پھر ذوق شاعر ملا اور آپ نے پوچھا، پھر ذوق کیا کوفہ کے حالات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس شاعر نے بڑا عجیب جملہ کہا، انہوں نے کہا حسین، کوفہ والوں کے دل تیرے حق میں ہیں، ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ دل سے محبت کے دعوے تمہارے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں ان کی یزید کے ساتھ ہیں، وہ وفادار نہیں ہے، نہ جائیے۔ لیکن حسین نے کہا نہیں، میں جاؤں گا۔ حسین پھر آگے چلے، ابھی ایک منزل اور پہنچے، حسین کو وہ خط پہنچا مسلم بن عقیل کا کہ بھائی نہ آئیے، حالات خراب ہو گئے۔ آپ نے پھر نہیں سنا، اگلی منزل پہنچے، آپ کو اطلاع پہنچ گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ مسلمان بھائی، تاریخ پڑھیے، جب یہ اطلاع پہنچی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور حالات کا بتائے اور مشورہ کیا کہ بہتر ہے کہ ہم یہاں سے واپس ہو جائیں۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی اور ان کے رشتہ دار، انہوں نے کہا حسین اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے بھائی کا بدلہ ضرور لیں گے، ہم وہاں جائیں گے۔ حسین ان کے مشورے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سفر پھر آگے چلا، ابھی چند منزلیں آگے گئے تھے کہ یزید کا، ابن زیاد کا لشکر، حضرت حر، جو پہلے تو حر تھا بعد میں حضرت حر بن گئے، حر کی قیادت میں 1000 کا لشکر، انہوں نے آ کر اس خاندان نبوت کو گھیر لیا۔ مسلمان بھائیوں، گھیر لیا اور کہا کہ آپ نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے، ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ کا گھیراؤ کر لیا جائے، ہم واپس بھی نہیں جانے دیں گے۔ مسلمان بھائیوں، 1000 کے لشکر نے 72 افراد کو گھیرے میں لے لیا۔ تاریخ پڑھیے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھی کو کہا اذان دو، اذان ہوئی، آپ نماز کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے عجیب منظر دیکھا، حر بھی اور حر کے لشکر والے بھی حسین کے پیچھے نماز پڑھنے آ گئے۔ نماز پڑھنے حضرت حسین نے کہا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے نماز آپ کے پیچھے پڑھنی ہے، لیکن ہم نوکر یزید کے ہیں، نماز امامت آپ کی ماننی ہے، لیکن ہم نے امامت آپ کی، نماز آپ کی امامت میں ادا کرنی ہے، لیکن دل ساڈے، نوکری ساڈی ادھر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہو میں کبھی کبھی ان واقعات کو پڑھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ پریشان تو ہم پہلے ہی ہوتے ہیں حالات کے پیش نظر، لیکن میں کبھی کبھی ان حالات کو پڑھتا تھا تو میں حیران ہو جاتا تھا۔ میں حیران اس لیے ہوتا تھا، یا اللہ
یہ حسین کے پیچھے نماز پڑھنے والے، حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، حسین سے پیار کرنے والے، یہ کیا ہوا کہ یہ نوکر کس کے تھے؟ یہ کہتے تھے ہم مقتدی آپ کے، اور محبتیں کتے اور۔ یہ کیا ہے؟ میں سوچتا تھا کہ حسین کے ساتھ، لیکن جب میں ان ساری کیفیات کو دیکھتا تھا، پہلے مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن اب مجھے یقین آنا شروع ہو گیا، کیونکہ جب میں اپنے مقتدیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین آ جاتا ہے جب ساڈے نہ یہ ہو سکتا ہے تو حسین نہ بھی ہو سکتا ہے۔ ساڈے مقتدی بھی پیچھے ایسے امام دے اللہ اکبر، باہر نکلے اے مولوی بڑا گندا بھائی بڑا یہ بڑا اے مولوی دی کرتوت تے ویکھو، اور پھر پیچھے اللہ اکبر۔ ہمارے ایک استاد سے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ میرا مقتدی پتہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے کھڑے ہو کر کس طرح کہہ دیتے کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، انہوں نے تو کہنا چاہیے تھا کہ اس امام دے اللہ اکبر۔ حقیقت ہے، معذرت کے ساتھ گلہ تو ہوگا آپ کو کہ میں جملے بڑے سخت کہہ رہا ہوں، لیکن حالات یہی ہیں۔ نمازاں ساڈے پیچھے، ووٹ ساڈے خلاف، نمازاں ساڈے پیچھے، گلہ کسی ہور دینا، محبتہ کسی ہور نال، ادھر بھی پیار ادھر بھی پیار، یہ کون سی ہے؟ مسلمان بھائیوں سوچا کرو، کبھی کبھی شریعت کا اصول سمجھا کرو۔ یہ مسلح امامت صغرا ہے اور حکومت امامت کبریٰ ہے، اور یہ مسلح میرے پیغمبر کی سیرت پڑھ، تجھے سمجھ میں آئے گا کہ جو شخص میرے پیغمبر اور اسلام کی سیرت یہ کہتی ہے کہ جو شخص مسلح کا وارث ہوتا تھا وہی امامت کبریٰ کا حقدار ہوتا تھا۔ ابو بکر خلیفہ بعد میں پڑے ہیں، بعد میں بنے ہیں، پہلے مسلح کے امام بنے ہیں۔ 17 نمازیں میرے پیغمبر کے مسلح پر ابو بکر نے پہلے پڑھائی ہیں، خلافت بعد میں آئی ہے، مسلح کے وارث پہلے بنے ہیں۔ ہم نے اس مسلح کو اور سیاست کو، حکومت کو ہم نے جدا جدا سمجھ لیا۔ مت سمجھیے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر جو کچھ ہوتا تھا ہم نے آج یہ سمجھا مولوی دا کی کم ہے سیاست وچ آنا، مولوی دا کی گل ہے سیاسی گل کرنا، یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ ارے سیاست امامت کبریٰ ہے، اس کا نظام چلانا خلافت ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہمارا فرض منصبی سب سے پہلے اس خلافت کا حقدار ہے۔ مسلمان بھائیوں یہ کیا تو طریقہ ہمارا ہو گیا؟ میرے پیغمبر کا میرے کون سا تھا؟ آج اسمبلی ہال بن گئی، آپ گورنر ہاؤس بن گئے، آج وزیر اعظم ہاؤس بن گئے۔ جاؤ جا کر خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر مجھے بتاؤ وزیر اعظم ہاؤس تھا، گورنر ہاؤس تھا؟ میرے پیغمبر بھی جو کچھ کرتے تھے بحیثیت سپہ سالار مسجد نبوی کے اندر، آپ یہاں سے خطوط لکھتے تھے، یہیں سے فوجیں تیار ہوتی تھی، یہیں سے آرڈر ہوتے تھے، بحیثیت قاضی القضات مسجد میں ہوتا تھا۔ ہم نے مسجد سے تعلق توڑا، ہم آج ذلت و رسوائی کے گڑھے میں چلے گئے۔ جب تک میری قوم مساجد سے رابطہ نہیں رکھے گی اس وقت تک ہمیں عزت کبھی نہیں مل سکتی۔ اور میرے پیغمبر کے بعد ابو بکر کی زندگی اٹھاؤ، عمر کی زندگی اٹھاؤ، عثمان کی زندگی اٹھاؤ، سب کچھ مسجد نبوی سے ہوتا تھا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی خلافت مدینہ سے وہاں لے گئے تھے، لیکن ان کا نظام بھی مسجد سے ہوتا تھا۔ ضرور خلافت بدلی ہے مدینہ سے، لیکن نظام ان کا وہاں بھی تھا۔ حسین کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے کہا حسین نوکری، محبت، امامت ہم آپ کی مانتے ہیں،
حکومت یزید کی مانتے ہیں۔ آج بھی کئی دفعہ پولیس والوں سے بات ہوتی ہے، جب یہ زیادتی کر بیٹھتے ہیں، ہمیں گرفتاریاں کرتے تھے، ہم کہتے یار ظالموں کی کر دے کسی، کہتے مولوی جی کی کریے، نوکری جو ہوئی اوپروں آرڈر آندہ ہے۔ ہمارے مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ظالموں وہ اوپر کون ہے تمہارا؟ اوپر تو خدا کی ذات ہے، اس سے اوپر کون ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ شریعت کے خلاف کسی اور کا حکم مانو۔ یاد رکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں مولوی جی دیکھو آرڈر بھی تو ہمیں حکومت کا ماننا پڑتا ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، مانیے، میرے نبی کا فرمان سامنے رکھیے۔ میرے پیغمبر نے ایک فارمولہ دے دیا، فرمایا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی وہ اطاعت نہ کر جس میں خالق کی نافرمانی، جس میں خالق کی، وہ مخلوق کی اطاعت کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ مسلمان بھائیوں، حسین کا گھیراؤ ہو گیا، نماز کوفہ والوں نے نبی حسین کے پیچھے پڑھی، اور آپ نے نماز پڑھنے کے بعد حسین نے جو کردار ادا کیا وہ اپنے چچا عثمان کی سنت زندہ کی۔ عثمان نے بھی چھت پہ چڑھ کر باغیوں کو خطاب کیا تھا اور بتایا تھا کہ ظالموں مجھے پہچانو تو صحیح میں کون ہوں، میں نبی کا دوہرا داماد ہوں، میرے لیے نبی نے دعائیں کی ہیں، مجھے نبی نے جنتی کہا ہے۔ آج حسین نے بھی عثمان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج سب سے پہلا خطاب کیا، او کوفہ والو، ظالموں مجھے پہچانو، میں نبی کا نواسا ہوں، میں وہ ہوں جس کی زبان نبی چوستے تھے، میں وہ ہوں جس نے نبی کے کندھوں پہ سواریاں کی ہے، میں وہ ہوں جس کو نبی پیار کرتے تھے، جن سے نبی محبت کرتے تھے، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جن سے میرا نبی پیار کرتا تھا، جن کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ میرے حسین نے کہا میں علی کا فرزند ہوں۔ ارے میرا جرم تو بتاؤ، میں آیا ہوں، میں جان کے نہیں آیا، بن بلائے نہیں آیا، یہ تمہارے خطوط ہیں، میں تمہارے خطوطوں کی وجہ سے آیا۔ ارے بلا کے دھوکہ دے رہے ہو، بے وفائی کر رہے ہو، غداریاں کر رہے ہو، لیکن سننے والے تھے۔ ہاں قرآن یوں ہی نہیں کہتا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ جب انسان کے دل اور دماغ پر ہوس چھا جایا کرتی ہے، وہ سنتے ضرور ہے لیکن مانتے نہیں ہیں۔ مسلمان بھائی، آخر حسین نے کہا چلو میں نے غلطی کر لی ہے، اب اس غلطی کا ازالے کے لیے میں 3 شرطیں پیش کرتا ہوں۔ میری 3 شرطیں۔ کہا کیا؟ کہا مجھے بلایا گیا ہے، میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دو، میں واپس چلے جاتا ہوں۔ اگر تم یہ نہیں مانتے تو پھر میرا جھگڑا ہے یزید کے ساتھ، مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں جانوں یزید جانے، معاملہ میرا یزید کے ساتھ۔ اور اگر یہ شرط بھی نہیں مانتے تو پھر تیسری شرط یہ ہے کہ تم نے میرے نبی کا، میرے نانا کا کلمہ پڑھا ہے، میں نہیں چاہتا میں تم سے برسر پیکار ہوں، تمہارے ہاتھ میرے خون میں رنگین ہو، میرے ہاتھ تمہارے خون میں رنگین ہو، میں نہیں چاہتا، مجھے اسلام کی سرحد پہ بھیج دو، میں کافروں سے جہاد کر کے شہادت کا جام پی لیتا ہوں۔ یہ 3 شرطیں میری مان لیں۔ مسلمان بھائی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر، اہل تشیع کی کتابوں کے اندر حضرت حسین کی یہ 3 شرائط موجود ہیں۔ حر نے، ابن سعد نے یہ 3 شرائط ابن زیاد کو بھیج دی اور کہا معقول شرائط ہے، ماننے کی قابل ہے۔ ابن زیاد نے شرائط پڑھی، انہوں نے کہا
یہ شرطیں ماننے کے قابل ہیں۔ میں یزید کو اطلاع دیتا ہوں، تو یزید جو فیصلہ کرے گا، وہاں ایک بدبخت، یہ گندے مشیر جو ہوتے ہیں نا، یہ بربادیاں کرتے ہیں، وہاں ایک بدبخت گندا مشیر بیٹھا ہوا تھا جس کو شمر کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس نے کہا ابن زیاد، تو بصرہ کا گورنر تھا، کوفہ کی گورنری تجھے ملی ہے حسین کے فتنے کو دبانے کے لیے، اگر یہ معاملہ یزید کے ساتھ طے ہو گیا تجھے کچھ نہیں ملے گا، اگر کچھ لینا چاہتا ہے اس فتنے کو ختم کر دے۔ شمر نے اس کا مشورہ، شمر کے مشورے پر ابن زیاد نے فیصلہ کیا، نے کہا تینوں شرطیں ختم، ہم نے تو لڑنا ہے۔ مسلمان بھائی، ادھر یہ قافلہ چل کر کربلا کی وادیوں میں پہنچ گیا۔ کربلا کی وادیوں میں جب حر نے دیکھا کہ شرائط معقول تھی لیکن انہوں نے نہیں مانی، سب سے پہلے حر اس لشکر سے نکلا اور حسین کے ساتھ مل گیا۔ جس کو خدا ہدایت دینا چاہے، جس کو اللہ عزت دینا چاہے، جس کو عزت دینا چاہتا ہے وہ مل جاتی۔ حر نے چھوڑا اور حسین کے ساتھ آ گئے، کچھ ساتھی اور بھی آ گئے۔ مسلمان بھائی، 7 تاریخ کو بعض روایات میں 8 تاریخ کو، بعض روایات میں 9 تاریخ کو حضرت حسین کا پانی بند کر دیا گیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں مان لیتا ہوں 3 دن پانی بند ہوا۔ 3 دن پانی بند ہوا۔ ارے پاگلو، یہ کون سا ظلم تھا حسین پر؟ تم تو پاگل ہو گئے۔ 3 دن کے پیاس کو حسین کیا سمجھتا تھا؟ حسین تو یکم محرم سے روزے ہی رکھتا آ رہا تھا، اپنے نانا کی سنت کو زندہ کرتا آ رہا تھا۔ اس حسین کو وہ 3 دن کی پیاس کیا کہہ سکتی ہے جو اپنے نانا کی سنت کے مطابق محرم کے روزے رکھتا آ رہا تھا۔ حسین اس دن بھی روزے دار تھا، حسین کا خاندان بھی روزے دار تھا۔ مسلمان بھائیوں، میرا ایمان ہے کہ 9-10 محرم کو حسین نے کیا رکھا؟ کیا رکھا؟ زور سے کہہ دیجئے، حسین نے روزہ رکھا۔ تسی سبیل نہ کھائی جاؤ، تسی کھیرا کھائی جاؤ، یہ حسینیت ہے؟ بتا تو صحیح ہے کون سی حسینیت؟ حسین کا نانا بھی 9-10 کا روزہ رکھے، حسین نبی کے صحابہ بھی 9-10 کا روزہ رکھے، حسین کا خاندان بھی 9-10 کا روزہ رکھے، تو سبیلہ لائی جاوے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ جو کچھ حسین نے کیا وہ تو کر۔ حسین نے روزے رکھے، خاندان نبوت نے روزے رکھے، روزے رکھو۔ کیوں روزے نہیں رکھے جاتے؟ کھان پین دی سنتاں یاد ہے اور قربانی دین دی سنتاں یاد نہیں۔ مٹھی مٹھی سنتاں، کوڑی سنتاں اے نہیں جی، اے سوڑے واسطی بار، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ مسلمانوں، حسین نے روزہ رکھا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اگلی بات ذہن میں رکھیے۔ کربلا کی وادیوں میں، کربلا کی وادیوں میں حسین نے آج برسرے پیکار ہوئے، لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کا نقشہ مجھے تاریخ کے اندر آج تک کوئی نہیں بتا سکا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اس جنگ کے اندر حسین کے جتنے بھی جانثار تھے سارے، زور سے، سارے، ایک حضرت امام زین العابدین، وہ بچے تھے، بیمار تھے، وہ باہر نہیں نکلے، صرف وہ ایک بچے ہیں، باقی خاندان نبوت کا کوئی نوجوان بچا نہیں بچا۔ جب سارے شہید ہو گئے
تمہیں کس نے بتایا کہ یہ فلاں یوں لڑا، فلاں یوں لڑا، فلاں یوں لڑا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ہاں بتائیے، تمہیں کس نے بتایا کہ حسین یوں گیا، علی اکبر یوں گیا، علی اصغر یوں گیا، فلانا یوں گیا، یوں لڑے؟ تمہیں کس نے بتایا جب سارے شہید ہو گئے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ہاں بچا کون تھا؟ صرف کوفہ کے یزیدی فوج بچی تھی۔ اگر کسی نے واقعہ بیان کیا ہے وہ حسین کے دشمن تو بیان کر سکتے ہیں، حسین کا وفادار کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ مجھے نہیں پتا کیسے ہوا، ہاں مجھے جو کچھ پتا ہے میں وہ بتاؤں گا۔ آپ کو یہ پتا ہے حسین کا بیٹا علی اکبر شہید ہوا، آپ کو یہ پتا ہے حسین کا بیٹا علی اصغر شہید ہوا، اون شہید ہوا، اس کے علاوہ کسی کا نام؟ ہائے ہائے، تمہیں پتا ہے کہ حسین کے لیے سب سے پہلے کون گیا؟ وہ ابو بکر بن علی گیا۔ علی کا بیٹا، حسین کا بھائی ابو بکر بن علی، وہ گیا ہے سب سے پہلے، اس نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور اس خاندان میں صرف علی اکبر، علی اصغر میری قوم کو پتا ہے، اون محمد وہ پتا ہے، اور کسی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ زیادہ زیادہ حر کا تذکرہ آ گیا۔ خدا کے لیے سوچو، اس قافلے کے اندر ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ تینوں علی کے بیٹے تھے، حسین کے بھائی تھے، یہ تینوں شہید ہوئے۔ اس قافلے کے اندر حضرت حسین کے بڑے بھائی حسن کی اولاد عمر بن حسن، عثمان بن حسن، وہ بھی شہید ہوئے۔ یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن ان کا نام کیوں نہیں بیان کیا جا رہا کربلا کی وادیوں میں؟ اس لیے ارے وہ تو نہیں بیان کریں گے، سنی مولوی کیوں نہیں بیان کرتا، سنی قوم کیوں نہیں بیان کرتی؟ ابو بکر کا نام کربلا کی وادیوں میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیونکہ دشمن نے تو یہ سازش کی ہے کہ ابو بکر کو نبی کے خاندان کا دشمن ثابت کیا، عمر کو نبی کا دشمن خاندان ثابت کیا، اس لیے ابو بکر کا نام نہیں آتا، عمر کا نام نہیں آتا، عثمان کا نام نہیں آتا، جو کہ علی کے بیٹے تھے، حسن کے بیٹے تھے، ان کی شہادت کا تذکرہ کیا۔ مسلمان بھائیوں، اور مجھے افسوس آتا ہے، ایک مولوی صاحب کی میں نے تقریر سنی، کہتے جب سارے شہید ہو گئے، علی اصغر بچہ سگا، اندروں آواز آئی، اصغر واسطے پانی تے مانگ لو۔ اب حسین اپنے علی اصغر کو جھولی میں لے کر وہ ان دشمنوں سے کہنے لگے، او دشمنوں مجھے پانی نہیں دینا، میرے معصوم بچے کو تو پانی دے دو۔ افسوس سے کہنا، ظالمو، تم نے حسین کو غیرت مند نہیں سمجھا؟ حسین کی غیرت برداشت کر سکتی تھی کہ وہ اپنے معصوم بچے کے لیے اپنے دشمنوں سے پانی مانگتا؟ غلط ہے یہ۔ حسین اپنے دشمنوں سے کبھی پانی کی بھیک نہیں مانگ سکتا تھا۔ اگر اس نے بھیک ہی مانگنی تھی تو خلافت مان لیتا، یزید کی بیعت کر لیتا، لیکن حسین نے جرأت کا مظاہرہ کیا، غیرت کا مظاہرہ کیا، وفا کا مظاہرہ کیا۔ علی اصغر کو شہادت کا جام ضرور پیا ہے، ہاں میرا وجدان کیا کہتا ہے؟ نبی حسین نے اپنے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا، ظالمو، جو میرا بیٹا چل کے آ سکتا تھا دین محمدی پہ قربان کرنے کے لیے، وہ چل کے آیا، جو چل کے نہیں آ سکتا تھا میں اٹھا کے لایا، قربانی دے لو۔ مسلمان بھائیوں، آخر میں سب کی لاشیں اٹھا کر حضرت حسین آخر کے اندر گئے، اور پھر جا کر برسرے پیکار ہوئے۔ آخر جب شہادت کا وقت آیا، اللہ اکبر، حسین نے کہا ایک مہلت مل جائے گی، ہاں یہ میں مان سکتا ہوں۔ حسین یہ مانگ سکتا تھا۔ حسین نے دشمنوں سے کہا ایک موقع مل سکتا ہے، مہلت مل سکتی ہے؟ کہا کیا مہلت مانگنا چاہتا؟
کہا صرف ایک سجدہ کرنے کی اجازت ہے، میں اپنے رب کی چوکھٹ پر آج سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کر سکوں۔ اللہ تو نے اپنے دین کے لیے، میرے نانا کے دین کے لیے آج میرے سارے خاندان کے نفوس کو قبول کر لیا ہے، میں اس کا شکر ادا کر سکوں۔ انہوں نے کہا شک ٹھیک ہے، آپ سجدہ کر لیجیے۔ آپ نے سجدے کے اندر سر رکھا۔ مسلمان بھائیوں، حسین نے کربلا کی وادیوں میں، جنگ کے میدان میں، بھوک اور پیاس کی شدت میں حسین نے قرآن نماز نہیں چھوڑی، آخر میں سجدہ کر دیا۔ دشمنوں نے سجدے کے اندر آپ کی گردن اڑا دی۔ ہاں وہ آخری نماز تھی جس نماز میں آپ نے قربانی دے دی۔ لوگ کہتے ہیں حسین نے نماز سجدے میں جان دے دی، میں نے کہا وجہ کچھ اور تھی۔ جس حسین کے کان میں اذان نبی دے گا، تکبیر نبی دے گا، اس کے سجدے قضا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی نماز قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ حسینیوں عزم کرو، حسین کی زندگی سے میں وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، وقت بہت ہو جاتا ہے۔